बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन साहब मुराद आबादी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का नाम बुलयान बिन मलकान और कुनियत अबू अल अब्बास तहरीर की है। एक कौल है कि आप बनी इसराइल में से हैं, एक कौल है कि आप शहजादे हैं। आपने दुनिया तर्क करके जाहिदी इख्तियार फरमाई। आप वलीउल्लाह तो बिल यकीन हैं ही, आपकी नबूवत में इख्तलाफ है। आपके लक़ब हज़रत खिज़र की वजह अहदीस में ये बताई जाती है कि आप जहाँ बैठते या नमाज पढ़ते हैं वहाँ अगर घास खुश्क हो तो सरसब्ज हो जाती है। आपका ज़माना ज़ुल्करनैन बादशाह का ज़माना है। ज़ुल्करनैन जिनका जिक्र कुरान मजीद की सूरह कहफ में भी है। ज़ुल्करनैन का नाम सिकंदर है। ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई हैं। उन्होंने अस्कंदरिया बनाया और उसका नाम अपने नाम से रखा। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम उनके वज़ीर थे। दुनिया में ऐसे 4 बादशाह हुए हैं जो तमाम दुनिया पर हुक्मरान थे। उनमें 2 मोमिन थे, एक हज़रत ज़ुल्करनैन और दूसरे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। 2 काफिर थे, एक नमरूद और एक बख्त नसर। और एक 5वें बादशाह इस उम्मत से होने वाले हैं जिनका इसम मुबारक हज़रत इमाम महदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। उनकी हुकूमत तमाम रूए ज़मीन पर होगी। ज़ुल्करनैन की नबूवत में इख्तलाफ है। मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया वो नबी ना थे, ना फरिश्ते थे, बल्कि अल्लाह से मोहब्बत करने वाले बंदे थे। अल्लाह ने उन्हें महबूब बना लिया था। इंसान को जिस चीज़ की हाजत और ज़रूरत होती है और जो कुछ बादशाहों को ममालिक फ़तह करने और सल्तनत को वसी करने और फैलाने में चाहिए होता है, वो सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें अता फरमाया था। ज़ुल्करनैन ने किताबों में देखा था कि औलादे साम में से एक शख्स चश्मे हयात से पानी पिएगा और उसको मौत ना आएगी। यह देखकर वो चश्मे हयात की तलाश में मगरिब की तरफ रवाना हुए और आपके साथ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम भी थे। वो तो चश्मे हयात तक पहुंच गए और उन्होंने पानी भी पी लिया, मगर ज़ुल्करनैन के मुकद्दर में न था। उन्होंने ना पिया। इस सफ़र में जानिब मगरिब रवाना हुए तो जहाँ तक आबादी है वो सारा फासला तय कर लिया और वहाँ पहुँचे जहाँ आबादी का नामो निशान भी न था। वहाँ उन्हें सूरज गुरूब के वक्त ऐसा नज़र आया गोया कि वो स्याह चश्मे में डूबता है, जैसा कि समुंदर में सफ़र करने वालों को डूबता नज़र आता है। क़ससुल अंबिया में ये वाक़या इस तरह लिखा है। ज़ुल्करनैन ने उलमा और हुक्मा से पूछा कि तुमने किसी किताब में देखा है कि कोई ऐसा नुस्खा जिसके इस्तेमाल से उम्र इतनी लंबी हो जाए कि आदमी तसव्वुर भी ना कर सके, या ऐसा नुस्खा जिसके इस्तेमाल से आदमी को मौत ना आए। उसमें से एक हकीम ने अर्ज़ किया कि हुजूर, मैंने एक कदीम किताब वसीयत नामे आदम में लिखा देखा है कि अल्लाह ताला ने एक चश्मे आबे हयात को कोहे काफ में पैदा किया है। इसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा और शहद से ज़्यादा मीठा, मक्खन से ज़्यादा नरम और मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार है। सही बुखारी की एक तवील हदीस है जिसका कुछ इब्तदाई हिस्सा हज़रत यूशा बिन नून के हालात में गुजर चुका है। इनके आखिरी हिस्से में हज़रत खिज़र का जिक्र आया है। आप भी हज़रत यूशा बिन नून और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हम असर थे और एक सफ़र में शरीक भी थे। आप पेशे नज़र हदीस का तस्करा है। फिर मूसा और उनके खादिम यूशा दोनों मछली की जगह लौटे। वहाँ खिज़र से मुलाकात हुई। इब्ने जरी कहते हैं कि उस्मान बिन सुलेमान ने यूँ रिवायत किया है, खिज़र एक सब्ज़ ज़मीन पोश पर ऐन दरिया में बैठे हुए थे। सईद इब्ने जबर ने यूँ रिवायत किया है कि अपना कपड़ा ओढ़े लपेटे कपड़े का एक सिरा तो उनके पाँव तले था और दूसरा सिरा सर के तले था। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें सलाम किया। खिज़र ने मुंह से कपड़ा हटाया और पूछा, इस सरजमीन पर सलाम का रिवाज कहाँ से है? वो इस वक्त काफिरों का मुल्क था। फिर पूछा, तुम कौन हो? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं मूसा हूँ। फिर खिज़र अलैहिस्सलाम ने पूछा, बनी इसराइल के मूसा? आपने फरमाया, हाँ। कुरान हकीम में खिज़र का नाम कहीं भी नहीं आया, सिर्फ सूरह कहफ में हज़रत मूसा के साथ आपका जिक्र आया है, जहाँ सिर्फ अहद यानी कि बंदा कहकर पुकारा गया है। सूरह कहफ आयत नंबर 65। जैसा कि सही अहादीस में सराहत है कि
خضر کے معنی سرسبز و شاداب کے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ سفید زمین پر بیٹھے تو وہ حصہ زمین ان کے نیچے سے سرسبز ہو کر لہلہانے لگا، اسی وجہ سے ان کا نام خضر پڑ گیا۔ سورہ کہف صحیح مسلم کے شارح مولانا عابد صدیق لکھتے ہیں کہ خضر نام نہیں بلکہ یہ لقب ہے۔ حضرت امام ابن قتیبہ اپنی ایک تصنیف کتاب المعارف میں آپ کا نام بلیان اور والد کا نام ملکان لکھتے ہیں، اور شجرہ النفس یوں لکھتے ہیں: بلیا بن ملکان بن کانا بن عامر بن شالق بن عرفخشد بن سام بن نوح۔ آپ کے والد بادشاہ تھے، اسی مناسبت سے امام نودی نے آپ کو شہزادہ لکھا ہے۔ حضرت خضر کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے خاص علم عطا کیا تھا، جس کا ذکر قرآن حکیم میں اس طرح کیا گیا ہے: بس موسیٰ نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے خاص رحمت عطا کر رکھی تھی اور اپنے پاس سے خاص علم عطا کر رکھا تھا۔ موسیٰ نے انہوں نے آنے کا مقصد پوچھا تو موسیٰ نے کہا: میں آپ کی ابتدا کروں کہ آپ مجھے وہ نیک علم سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔ اس نے کہا: آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے، اور جس چیز کو آپ نے اپنے علم میں نہ لیا ہو اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا: انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، اور میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ سورہ کہف آیت نمبر 65 سے 69۔ مفسرین کرام اور علماء اعظام ان آیات کی تشریح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خاص رحمت سے مراد نبوت ہے، اور خاص علم سے مراد علم کشف اور علم کونیات ہیں جو حضرت خضر علیہ السلام کو عطا کیے، واللہ عالم۔ جبکہ صاحب کتاب اور صاحب کمال پیغمبر ہیں جن کے علوم و کمال کا احاطہ کسی بندے کی ذات سے ممکن ہی نہیں، صرف ان کا لقب ہی قابل غور ہے۔ آپ موسیٰ کلیم اللہ کہلاتے ہیں، تاہم علماء کرام نے ان دونوں ہستیوں کے علوم پر سیر و حاصل گفتگو فرمائی ہے۔ ان میں سے ایک شیخ ابن الصلاح بیان کرتے ہیں کہ ان کی حیات اور مجالس خیر میں حضور کے مقامات بے شمار ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہے، اور اسے امر کو محفوظ رکھتے ہوئے بغیر تحقیق مسائل کے جواب میں یہ کہہ دیا تھا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ علم کو اللہ کی جانب منسوخ کرنا چاہیے، کیونکہ احسانات الابرار سیئات المقربین حضرت موسیٰ کو علوم شریعت حاصل تھے، اور خضر علیہ السلام کو علم کشف و کونیات اور کشف کونیات علوم شریعت اور کشف الحمنیات سے کبھی افضل نہیں ہو سکتا۔ اسی کو سیر فی اللہ کہتے ہیں، اور اس کی انتہا نہیں۔ اگر خضر علیہ السلام زیادہ عالم ہوتے تو موسیٰ تحلیل علم کے لیے ان کے پاس ٹھہرتے، جلد تشریف نہ لاتے، اور پھر خضر علیہ السلام کے تو نبی ہونے میں بھی اختلاف ہے۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ اس طرح لکھا ہے کہ خضر نے کہا: تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کر دوں۔ پھر دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے اس کے تختے توڑ دیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا: کیا آپ اسے اس لیے توڑ رہے ہیں کہ کشتی میں سوار لوگوں کو ڈبو دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی۔ خضر علیہ السلام نے کہا: میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا: جو بھول مجھ سے ہوئی اس پر مواخذہ نہ کیجیے، اور میرے معاملے میں مجھ پر مشکل نہ ڈالیے۔ پھر دونوں چل دیے۔ ایک لڑکا ملا تو خضر علیہ السلام نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا: آپ نے ایک بے گناہ شخص کو ناحق بغیر قصاص کے مار ڈالا، یہ تو آپ نے بڑی بری بات کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا: کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم سے صبر نہیں ہو سکے گا؟ انہوں نے کہا: اگر میں اس کے بعد کوئی بات پوچھوں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے کہ آپ میری طرف سے عذر۔ ایک گاؤں پہنچے اور گاؤں والوں سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرنے والی تھی۔ خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کا
معاوضہ لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اب مجھ میں اور تم میں علیحدگی، جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکے میں ان کا بھید تمہیں بتاتا ہوں۔ کشتی غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت کرتے اور گزارا کرتے تھے۔ ان کے سامنے ایک بادشاہ تھا جو ہر نئی کشتی زبردستی چھین لیتا تھا، تو میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں تاکہ وہ غضب نہ کر سکے، اور جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر انہیں سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے، تو ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس کی جگہ انہیں اور بچہ عطا فرمائے جو پاک ہو اور بہتر ہو، محبت زیادہ قرب ہو، اور جو دیوار تھی سو 2 یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ مدفون تھا، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ تو ہاں تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور پھر اپنا خزانہ نکالیں۔ یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے، اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے۔ یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ سورہ کہف آیت نمبر 70 تا 82۔ حضرت خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات کس مقام پر ہوئی؟ تفہیم القرآن کے مفسر کا غالب گمان یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کا یہ سفر موجودہ جغرافیائی تقسیم کے اعتبار سے ملک سوڈان کی جانب تھا، اور جمع البحرین سے مراد وہ مقام ہے جہاں 2 شاخیں بحر العبیز اور بحر الرزق آ کر ملتی ہیں۔ یہ مقام سوڈان کے دارالحکومت کے قریب دریائے نیل پر واقع ہے۔ حضرت موسیٰ نے اپنی پوری زندگی جن علاقوں میں گزاری اس کے علاوہ اور کوئی جمع البحرین نہیں پایا جاتا۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کا یہ واقعہ نبوت کے ابتدائی دنوں میں پیش آیا ہوگا، کیونکہ اس وقت نبی کو مشاہدات اور علوم کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی قوم و ملت کی صحیح راہبری کر سکے۔ اس واقعے کو مختلف راویوں نے روایت کرتے ہوئے خاصا پیچیدہ بنا دیا ہے، جس میں علماء یہودی انصار پیش ہیں۔ اس علمیت کا تقاضا یہی ہونا چاہیے کہ اس روایت کو علم کی کسوٹی پر پرکھنے کے بغیر انہیں امن و ان قبول کر لینا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ اس سے شرعی تقاضے مجروح ہوتے ہیں اور یہ علم کی خدمت بھی نہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ ان کے یہ افعال ان کے اختیار نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی رحمت ان کی محرک ہوتی ہے، جس کی تصدیق اللہ نے خود محولہ بالآیات میں فرمائی ہے۔ بس اب یہ امور تو ہر شک و شبہ سے بالاتر ہو گئے کہ امور اللہ کے حکم سے ظہور پذیر ہوئے۔